أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک ببرکت نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 23ویں پارے کا آغاز کریں گے اللہ کے حکم سے، اور اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 23ویں پارے میں ہم دیکھ رہے تھے سورہ یاسین، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا ہے کہ یہ مرکز ہے پورے قرآن پاک کا، تو اس کو یہ کہا گیا کہ اپنے زندہ کو اس کو سناؤ، یا جو مرنے والے ہیں ان کو یہ پڑھ کے سناؤ، تاکہ آخرت کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ اور ہم تھوڑا سا سورہ یاسین کو پیچھے سے لے کے چلیں گے، اور یعنی آیت نمبر 18 سے ہم اس کا ترجمہ جو ہے پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین۔ فرمایا بستی والے کہنے لگے، یعنی بستی والوں نے رسولوں سے کہا، بستی والے کہنے لگے ہم نے تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ یعنی یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ، اور پیچھے سے ہمارا شروع کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جوڑ سکیں ایک موضوع کو، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے کے جو منکرین حق تھے، انہوں نے ہر ایک نے اپنے نبی کو باتیں کی، اور ان کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سرے سے انسانی ہدایت کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کرتا، اور اس کو صرف اپنے عالم بالا کے معاملات سے ہی دلچسپی ہے، لہٰذا وہ انسانوں کا جو معاملہ ہے اس نے خود انسانوں پر ہی چھوڑ دیا ہے، یہ ہر ایک کا کہنا تھا۔ تو پھر یہاں پہ رسولوں نے، ہر رسول نے ان کو یہی جواب دیا کہ ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو پیغام تم تک ہم نے پہنچانا ہے رب العالمین کا وہ پیغام ہے، اور اس نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ صرف تم تک ہم نے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب تم چاہو تو اس کلام کو مانو، چاہے تو نہ مانو۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا سب کو، ہر نبی کا کہنا یہی تھا۔ پھر اسی طریقے سے ہم مزید اگر دیکھتے ہیں کہ کفار عرب جو تھے، عرب کے جو کفار اور منافقین تھے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو تمام پیغمبر ہے، ہر ایک نے زمانہ جاہلیت میں ہر ایک نے جو ہے وہ اپنے نبی کو کہا کہ یہ منحوس ہے، تو یہ جو کچھ ہماری مصیبتیں آتی ہیں یہ اسی کے فعال بد کی وجہ سے آتی ہیں، اسی کی وجہ سے۔ اسی طرح پھر کفار منافقین جو تھے وہ بھی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سورہ نساء میں بھی ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے کہ یہ تمہاری بدولت ہے۔ اسی طرح قوم عاد، باقی انبیاء کے قدیم زمانے کے لوگوں نے باقی انبیاء کو بھی یہی ایسے ہی کہا، جیسے قوم سمود میں اپنے نبی سے کہا تھا کہ سورہ نمل میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا، جب ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے یہی کہا۔ پھر اسی طریقے سے فرعون کا رویہ بھی ایسے ہی رہا، اس نے بھی ایسے ہی کہا کہ جب ان پر قرآن پاک میں ہے کہ جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور جب کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے دیتے۔ سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا۔ یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر شخص کا جو اس کی نوشتہ تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہی اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، وہ خود اس کا اپنا نصیب ہے، بھلائی دیکھتا ہے
تو وہ بھی اس کے اپنے ہی نصیب کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے یا شر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے نصیب کا ہی ہے، کہ یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے۔ تو یہ پیچھے سے جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے وہ یہ چلا آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا، اب یہ کون شخص ہے اس کے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، بہرحال یہ کہ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ رسول جو آ رہے ہیں ان کا ایک معیار ہے کہ نبی نبوت کو اگر پرکھنا ہے تم نے تو اس کی ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی وہ کرتے ہیں، اور وہ راست پر رہتے ہیں، اور مسلسل ان کی وہ کوشش کرتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اس میں تھکتے نہیں اور اس میں ذرا وہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا اجر جو ہے اللہ سے چاہتے ہیں۔ فرمایا، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ یعنی نہ وہ خدا کے ایسے چہیتے ہیں کہ میں کوئی بھی جرم کر لوں اور وہ محض ان کی سفارش پر مجھے معاف کرا دیں گے، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ خدا مجھے سزا دینا چاہے تو اپنے بول بوتے پر سزا دے دے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں ان کی ایک اللہ کو چھوڑ کے تو ان کی پوجا کروں، بتوں کی پوجا کروں، کہ جو سراسر گمراہی ہے۔ فرمایا، اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو، کہنے کا مطلب یہ کہ حکمت تبلیغ کا ایک جو نقطہ ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ یہ کہہ کر اس شخص نے جس کا ذکر پیچھے کیا جا رہا ہے، اس نے کہا کہ اس شخص نے ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ محض میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارا رب بھی ہے، اور اس پر ایمان لا کر میں نے غلطی نہیں کی ہے بلکہ اس پر ایمان لا کر تم غلطی کر رہے ہو، تم اس کا وہ کر رہے ہو کہ تم ٹھیک راستے پہ نہیں چل رہے ہو۔ اور کہا، آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی جو آدمی جو تھا، جو انسان جو تھا وہ حق میں بول رہا تھا، نبیوں کے حق میں بول رہا تھا اور اللہ کے اس پہ ایمان لے آیا تھا، تو ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اور کہا، آخر کار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں، یعنی شہادت اس کو نصیب ہو گئی کیونکہ قتل کر دیا۔ اس شخص کو پھر جنت کی بشارت جو ہے وہ دے دی گئی، اور جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا تو فرشتے جو تھے اس کا استقبال کے لیے موجود تھے وہاں پہ، اور انہوں نے پھر اس کو خوشخبری دی اور کہا کہ منتظر ہیں تمام فردوس بری والے تمہارے، تو لہٰذا تم یہاں پہ سکون سے رہو۔ قتادہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے جنت میں داخل کر دیا، اور مفسرین یعنی ان کے درمیان اختلاف ہے بہرحال، لیکن قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے۔ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اس بشارت کے طور پہ کہی کہ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے بعد جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے داخل ہو جائے گا جس نے گواہی دی تھی نبیوں کے بارے میں۔ اب یہاں پہ اس آدمی کا جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون بندہ تھا، کون شخص تھا، کس شخص کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ بہرحال قرآن پاک خاموش ہے تو ہم لوگ بھی خاموشی اختیار کریں گے۔ فرمایا، اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وہ ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، اور ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یک وہ سب بجھ کر رہ گیا۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ یعنی یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ جن لوگوں نے اسے ابھی قتل کیا تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے
کہ ان کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ انتقام اس کے دل میں نہ تھا کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بددعا کرتا، اس کے بجائے وہ اب بھی ان کے لیے خیر کی دعائیں کر رہا ہے۔ اور مومنین کی واقعی یہ صفات ہوتی ہے، جو رائے راست پا لیتے ہیں، واقعی ان کی صفات ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتے، وہ ہر وقت دوسرے کے حق میں دعائے خیر جو ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زمین بخشی، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے۔ یعنی یہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی اپنی توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کی واضح ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ان آیات میں بھی کہ وحدانیت وہی اللہ کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کشم و کش کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ یہ یعنی توحید اور آخرت کا عقیدہ جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے معاشرے میں، اور کفار جو تھے مسلسل انکار کری جا رہے تھے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس امر کی نشانی توحید ہی حق ہے، اور یہ شرک جو ہے سراسر بے بنیاد ہے، کہ وہ تو خود جو کہا جا رہا ہے کہ مثلا یہ تو خود جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور کیا یہ آنکھیں نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ چشمے پھوٹ نکلے ہیں اور پھر پھلوں پہ پھل کھا رہے ہیں، یہ جہاں پہ انگور باغ ہیں، کھجوروں کے انگوروں کے باغ اس نے پیدا کیے ہیں، یہ سب ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ہم نے ان کو دیا ہے۔ اور پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ یعنی وہی توحید کا جو حق ہے اس کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یشکرون، یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش ہیں اور نمک حرام ہے کہ جس خدا نے سب کچھ سر و سامان ان کی زندگی کے لیے فراہم کیا ہے اس کا یہ شکر گزار بھی نہیں ہے، ذرا بھی یہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس نے بے بہا ان کو نعمتیں دی، اور نعمتیں کھا کھا کر یہ دوسروں کا شکریہ ادا تو کر سکتے ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا تو کر دیتے ہیں، ان کے آگے جھک بھی جاتے ہیں، پھر جھوٹے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کے بھی آگے یہ جھکنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ لیکن جس اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، اس کے آگے نہیں جھکتے ہیں اور اس کے ساتھ مسلسل یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہی حال دیکھیں آج ہمارے معاشرے کا بھی ہے کہ آج ہم بھی اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو یہی حال ہو رہا ہے کہ ہم دوسرے کا اگر کسی انسان نے ہمارے اوپر احسان کر دیا اس کے آگے ہم جھکے جاتے ہیں اور اس کا شکریہ اور یہ وہ کرتے نہیں تھکتے۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس اللہ کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ ہر ایک نعمت کی طرف ہم غور کریں، خدا کا شکریہ ادا کریں کہ کس طریقے سے اس نے ہمیں ایک ایک نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے وجود کو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ ہر ایک کا نباتات میں سے ہر ایک کا جوڑا اس نے بنایا ہے، اسی طرح سے خود نوع انسانی کا اس نے جوڑا بنایا ہے۔ تو اگر ہم اپنی طرف بھی دیکھیں تو ہمارے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نعمت رکھی ہوئی ہے، ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اپنے جسم کو دیکھیں کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز الحمدللہ سلامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن کے پاس سماعت نہیں ہوتی یا بینائی ان سے چھین لی جاتی ہے تو کس طریقے سے وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں یہاں۔ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو چیز کہی گئی ہے وہ شکر گزاری کہی گئی ہے کہ شکر گزاری جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو لہٰذا شکر گزاری جو ہے اس کو اپنانا ہے اور اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا جو ہے وہ کرنا ہے۔ فرمایا ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، یعنی
کہ کس طریقے سے اب یہاں پہ وہی رات دن کی جو ہم مسلسل پیچھے نشانی پر دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ کیا ان نشانیوں کے اوپر یہ غور نہیں کرتے کس طریقے سے سورج جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے اور کس طرح سے مدار میں گھوم رہا ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی بدولت کے قدرت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ فرمایا اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا اور پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لی جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی سب جو ہیں اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ چار حقیقتوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے۔ ایک یہ کہ نہ صرف سورج اور چاند بلکہ تمام تارے، سیارے اور جتنے بھی فلکی چیزیں ہیں سب کی سب متحرک ہے، یعنی سب حرکت میں ہے، کوئی ایک جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے، سب کی سب حرکت میں ہیں اور ساری اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے ہر ایک کا فلک ہے الگ سے، اور ہر ایک کا الگ سے رستہ بنایا گیا ہے کہ اس نے کس طریقے سے حرکت کرنی ہے، کہاں سے اس نے گزرنا ہے، اور تاروں کو لیے ہوئے گردش افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہا بلکہ تارے افلاک کو لیے ہوئے گردش کر رہے ہیں، اور مثلا کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ گھوم رہا ہے، اپنے اپنے سرکل میں گھوم رہا ہے، کوئی ادھر ادھر بھٹک نہیں رہا۔ وحد ایک انسان، پھر ہم اگر دیکھیں چند پرند اور اللہ کتنی نشانیاں ہیں، ہر ایک کو دیکھیں، وحد ایک انسان ہے جو کہ اپنے مدار میں سے باہر نکل جاتا ہے، اپنے دائرہ عمل میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ باقی ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں نشانیاں بتائی ہیں، پیچھے سے لے کے ہم آج الحمدللہ 23ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں، تو دیکھیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، بے بہا نشانیاں، لیکن کسی نے بھی اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق جس طرح اس نے اس کو حکم دیا ہے اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، سوائے ایک انسان کے، کہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اہم رتبے سے نوازا، لیکن واحد انسان ایسا ہے جو کہ اپنے دائرہ عمل سے اپنے مدار سے نکل رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، اپنی حدود جو ہے وہ پار کر رہا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ واقعی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک دائرہ عمل میں رکھا ہوا ہے تو پھر ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ہم کوئی الگ سے تو پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں نا، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر آج ہم سوچ لیں یہ چیز کہ ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنا ہے، اس حدود کے اندر جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم نے اپنی حدود جو ہے وہ کراس نہیں کرنی ہے، تو پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی بھی انشاءاللہ کس طرح صراط مستقیم پہ چلے گی اور کس طرح ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں گے کہ خود بخود جو ہے ہمارے راستے جو ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو ضرور پیاری بہنوں ہم نے سوچنا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے اپنے حدود کے اندر رہ کے جو حدود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اسی حد کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تمام کام کرنے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ فرمایا ان لوگوں سے جبکہ کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کشتی کے اگر کنارے پہ سمندر کے کنارے پہ اگر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ کون ہے جو اس کشتی کو بالکل سمندر کے پانی کے درمیان میں چلا رہا ہے، کہ مثلا کس طریقے سے وہ ذرا بھی وہ نہیں ہچکولے نہیں اس کو آتے، کچھ نہیں اس کو آتے، اور وہ کس طریقے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ اللہ کے اختیار اگر اللہ چاہے تو اسے 1 منٹ میں، اور کتنے ایسے غرق ہوتے بھی ہیں جہاز، کتنی کشتیاں غرق ہوتی بھی ہیں، کتنے لوگوں کو ہوتا بھی ہے کہ پانی کے درمیان میں جا کے، لیکن وہ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے کہ بچا کے ان کو لے آئے اور وہاں پہ لے کے چلے جائے، اس کے سمندر کے اندر وہ اپنے چکر سوار رہیں، چکر لگاتی رہیں۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے، فرمایا ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے،
یعنی جو تم سے پہلی قوموں کے اوپر گزر چکا ہے عذاب وہ، اور اب جو تمہارے اوپر آنے والا ہے وہ، یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کفار کو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بیٹھے ہوئے۔ یعنی کہ اوپر سے ایک تو یہ کہ اللہ کا رزق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کھلائیں اگر اللہ خود ہی اللہ کھلا دے ان کو، تو الٹا ان لوگوں کو وہ طنز کرتے تھے اور عجیب عجیب باتیں ان کے ساتھ کہتے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یقیناً اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کر کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ راستے میں چل رہے ہوں گے، یعنی بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے میں یک سور پھونکا جائے گا، اور کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ ختم ہو جائے گا، کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی کھانا کھلائے گا، کھانے بیٹھا ہوگا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہیں ملے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ کنڈیشن ہوگی۔ دیکھیں کہ یہ احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طریقے پھر اٹھ کے آئیں گے اور کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پھر اس وقت سب کے سب جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے، بڑا خوفناک یہ عالم ہوگا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے، یعنی وہ منتظر ہیں، منہ میں سور رکھے ہوئے وہ بیٹھے ہیں عرش پہ اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کی دیر ہے۔ تو یہ سور جو ہے وہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سما دے گا، یعنی پہلا سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہو جائے گی وہ سہم جائے گی، اس کے بعد جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے۔ پھر جب مثلا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے سب۔ پھر جب اللہ واحد سمد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور اس اکاذی بے ثبات کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ذرا سی بھی سلوٹ نہ رہے گی۔ پھر اللہ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اس جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا وہ قیامت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یعنی کہ اس طریقے سے سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، اس طریقے سے لوگ پہلے سہم جائیں گے، پھر مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ زمین کو دوبارہ سے ہموار کیا جائے گا اور پھر سارے کے سارے جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کی ایک آواز کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں یہ حال ہے، یہ حال ہوگا۔ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ چیز تو آنے ہی والی ہے اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس وقت وہ چیز جو ہے آ جائے گی، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مستنوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ الگ ہو جاؤ۔ یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج الگ الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں چاہے تم ان کی قوم اور ان کے کنبے اور برادری کے لوگ رہے ہو، یعنی لیکن مومنین اور صالحین کے اگر تم رہے ہو، لیکن آج صالحین اور مومنین سے کہا جائے گا کہ تم ان سے الگ الگ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ نہیں۔ اور پھر کہا کہ یہاں اب تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ کہ تم آپس میں الگ الگ ہو جاؤ۔ اب تمہاری کوئی جتھا کسی قسم کا قائم نہیں رہ سکتا، یہاں پہ تمہاری سب پارٹیاں توڑ دی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سارے رشتے تعلقات سب کے سب جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں ہیں۔ یعنی تم میں سے ایک ایک شخص جو ہے اب تنہا اپنی ذات حیثیت میں اپنے مال کی جواب دہی جو ہے وہ خود ہی کرے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا، ہر ایک کو الگ الگ تنہا جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا، آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ یعنی اگر تم عقل سے کام لیتے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آگاہ کیا ہے، تمہیں کہا ہے کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، تمہیں کہا ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے، اور پھر یہ کہ اپنے رب کو اگر چھوڑ کر اپنے دشمن کی بندگی ہی کرنی تھی تو تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش تھی، لیکن تمہارے پاس تو خدا کی دی ہوئی عقل موجود تھی کہ اگر عقل، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل نہ ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا کہ بھائی تم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس عقل ہی نہیں تھی، ہم سمجھ ہی نہیں ہمیں آئی تھی، تو اس لیے ہم اس کی بندگی جو کرتے رہے ہیں۔ لیکن تمہیں تو اللہ نے عقل سے نوازا تھا، تمہارے پاس تو عقل تھی جس سے تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے تھے، بڑے سے بڑے۔ کیا تم کو یہ عقل نہ آئی کہ تم شیطان کی جو پیروی، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ؟ باقی تو تم بڑے عقل والے کام کرتے رہے ہو، اور پھر تمہیں خدا کے پیغمبروں نے بھی قدم قدم پہ متنبہ کیا، قدم قدم پہ انہوں نے آگاہ کیا اس پر۔ جب تم اپنے دشمنوں کے قریب بھی جاتے تھے، ان کے فریب میں آ بھی جاتے تھے، تو تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تھا، تو لیکن پیغمبر آئے، انہوں نے بار بار تم لوگوں کو ہدایت کی کہ یہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، اس کا راستہ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے کفار جو ہیں انہوں نے نہ مانی۔ اور آج دیکھیں کہ آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ عقل دی ہے، یہ کام کیا ہے، یہ بے تحاشا اللہ نے، دیکھیں سائنس نے کہاں سے کہاں ترقی کر دی ہے، انسان نے کہاں سے کہاں اپنے گھر، عورتیں دیکھیں، ہم اگر عورتیں ہیں، اگر عورتوں کو سامنے رکھیں تو کتنی عقل مندی والے کام کرتی ہیں اور عقل مندی والی باتیں کرتی ہیں، اور سارا کچھ آ جا کے ہماری عقل جو ہے، ہماری باتیں یہاں پہ ماری جاتی ہے کہ ہم شیطان کی، اللہ کی اس کو چھوڑ کے شیطان کی جو ہے پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی ہماری عقل، یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عقل کہاں چلی جاتی ہے، یہاں پہ عقل ماری جاتی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہو اور شیطان کے پیچھے پیچھے بھی چل رہے ہو، حالانکہ رسولوں نے آ کے تمہیں بار بار جو ہے تمہیں بتایا ہے کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے، فرمایا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی چیز دیکھیں آ گئی، ہم سنتے آتے تھے کہ ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے، آج دیکھیں، آج ہم خود جب قرآن پاک میں یہ پڑھ رہے ہیں تو گو کہ تھوڑے عرصے بعد ہم بھول جاتے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ کہ قرآن پاک میں یہ کسی کی بات نہیں ہے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ کسی انسان نے کہہ دی ہے یا کسی دانشور نے کہہ دی ہے یا کسی مفسر نے کہہ دی ہے، بلکہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہاتھ بھی بولیں گے اور پاؤں بھی بولیں گے، بتائیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے رہے ہو تم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گواہی دیں گی خود ہی۔ فرمایا ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔
ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پڑ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ساخت کو کس طریقے سے الٹے، پہلے تو بنائی کی اللہ نے بات کی ہے کہ اگر آنکھیں چھین لے، بنائی چھین لے تو کہاں بھی کیا دکھائی دے گا ان کو کہ کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، یہ کس راستے پہ نہیں۔ ابھی ہم نے پہلے ہم نے خود بھی ذکر کیا کہ دیکھیں ایک مثال رکھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بنائی چھین لے ہم سے تو کتنی بڑی خدا کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم اسی کا ہی اگر شکر ادا کرتے رہیں تو وہی ہم شکر ادا نہ کر سکیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ پھر سونگنے کی نعمت، پھر سننے کی نعمت، آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی سنائی نہ دے، کوئی بات نہ سنائی دے، کہ تصور کریں کہ کتنی بڑی بڑی خدا کی یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی وہی ڈٹائی میں اور وہی دنیا کے پیچھے لپکے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمتیں جو ہیں نظر نہیں آتی ہیں کہ خدا نے کیا کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو ہم نے لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بالکل بچوں کی سی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اس طرح وہ دوسرے کس طرح اسے اٹھائے پھرتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ یعنی کہ کس طریقے سے بڑھاپے بچے سے جوانی میں گیا، جوانی سے پھر بڑھاپے میں، کہ اسی طریقے سے پھر بچپنا جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے کہ بالکل بڑھاپا جو ہے ایک بچپن سے اس کو کہا گیا ہے کہ بالکل ایک بچپن کی طرح وہ بوڑھا انسان جو ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ خود کھا پی نہیں صحیح طرح سکتا، کچھ کپڑے نہیں پہن سکتا، کچھ بھی کام اس طریقے سے طاقت سے تھوڑی کوئی کام کر سکتا ہے انسان۔ آخر ہر بات میں دوسرے کی محتاجی، ہر بات میں دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ساخت کو دیکھیں، اللہ اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی، کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی یہ عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی عقل مت یہاں پہ ماری گئی ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے کہ بچے سے کس طریقے سے بچہ پیدا ہوا، وہ اللہ نے نشانیاں بتائی کہ کس طریقے سے میں نے پیدا کیا، کس طریقے سے اس کی پیدائش ہوئی، پھر اس کی جوانی کس طریقے سے آئی، بھرپور طاقتور وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ساخت جو دوبارہ سے الٹ گئی اور دوبارہ سے وہ بچہ بن گیا۔ تو یہ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ فرمایا ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ یعنی زندگی سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، کہ اس کو نصیحت کرے جو سوچنے، خبردار اس کو کرے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ یہاں پہ بات رکھی جا رہی ہے کہ نصیحت کرے، اور صاف پڑھی جانے والی کتاب یہ نصیحت والی کتاب ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو۔ زندہ ہو کا مطلب ہو کہ جس کا ضمیر ابھی زندہ ہو، جس میں ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، جس کی حالت جو ہے وہ پتھر کی طرح نہ ہو، اس طرح کی نہ ہو کہ وہ بالکل سنے ہی نہ، اپنی اس میں ہر درمی میں اور اس میں سنی کر دے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کو سنانے کے، اس کو نصیحت کی گئی اور انکار کرنے والے پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یعنی کہ وہ انکار نہ کر سکے، میرے پاس کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا ہو، یا میرے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں آئی۔ لو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب بھی آ گئے، پیغمبر نبی بھی آ گئے، ہدایت کا سرچشمہ بھی آ گیا تمہارے پاس، پھر بھی تم جو ہے اپنی ہر درمی میں بڑھے گئے اور تم لوگوں نے کوئی ہدایت نہیں پائی۔ فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات رکھ دیے ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں بنتے؟ یعنی دیکھیں اس طرح کی جب آیات آتی ہیں تو ایک دم یوں رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ واقعی اتنی زیادہ جن نعمتوں کی طرف ہم کوئی غور نہیں کرتے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم کب سوچتے ہیں ہم کہ ہمیں یہ ہمارے پاس یہ مویشی ہیں، ہم ان کا یہ دودھ پیتے ہیں، گوشت، کب سوچتے ہیں یہ چیزیں؟
ہم تو صرف سوچتے ہیں، ہم تو نعمت سمجھتے ہیں بڑا گھر، بڑی گاڑی، بنگلہ، بڑی بڑی چیزیں اور یہ وہ اس طرح بڑا کوئی کاروبار، بزنس، اولاد، طاقتور اولاد، خوبصورت پیاری پڑھی لکھی اولاد، کامیاب اولاد، ہم تو یہ چیزیں سمجھتے ہیں نعمت ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک ایک چیز کہ اللہ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا، دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ کھلا رہا ہے۔ اور واقعی جب یوں کی آیات آتی ہیں تو انسان ایک دم مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ واقعی اللہ، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی انسان جو ہے شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، اور ان کی کوئی مدد، وہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یعنی یہ جو بت پر یہ جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ چڑھاوے دے رہے ہیں۔ پہلے تو خود اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، پھر اس کے بعد چڑھاوے دے رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، اور خود ان کو جا جا کے وہ جو منت مانی ہوئی ہے وہ اس کے نیاز، نظر و نیاز والے معاملے وہ سارے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود الٹا ان کے سارے جو کام، بجائے اس کے کہ وہ ان کی مدد کرتے جن کو یہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود ان کی مدد کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ یعنی اب انسان کو اس کی اوقات جو ہے وہ یاد کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر وہ جھگڑالو بن کے بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک نطفے سے، ایک حلقے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر وہ جانوروں کی طرح چلنے پھرنے کھانے پینے لگ جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے پھر وہ بڑھ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ قابل سمجھنا، اپنی قابلیتیں وہ کرتا ہے، پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے اس طرح کیا ہے، اپنے آپ کو اپنے نصیب، میرا نصیب، میری اولاد، میرا پیسہ، میرا گھر، میں کامیاب ہوا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میری یہ کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پھر وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیدا ہم نے اس کو کیا، اور کس چیز سے کیا، اور پھر یہ ایک جھگڑالو جو ہے وہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یعنی جب پیدا کیا تھا اس چیز کو وہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کس چیز سے ہوا تھا، لیکن اس چیز کو وہ یاد رکھ لیتا ہے کہ اب اٹھائے کیسے جائیں گے مرنے کے بعد۔ تو بہت بیوقوفی، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی بیوقوفی ہے ان کی۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ہر ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی دیکھیں ہم 23ویں پارے تک بہت زیادہ مثالیں پڑھ کے آئے ہیں، اور کئی مثالیں واقعی اس طرح کی تھی جس نے ہمیں حیران کر دیا، اور واقعی یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ واقعی یہ بھی اللہ کی نعمت تھی، واقعی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم نے تو کبھی اس نعمت کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی خدا نے نعمت دی ہوئی ہے۔ تو پیاری بہنوں ضرور ہمیں سوچنا ہے اس چیز کے بارے میں، ضرور اللہ کی شکر گزاری جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ایک نہ ایک دن تم کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ پوچھا جائے گا، سوال جواب ہوں گے۔ پھر آخر میں جو اس صورت میں بات جہاں پہ ختم ہوئی ہے وہاں پہ یہ بات کہ دیکھو تم تو درخت کی نشانی جس سے آگ روشن کرتے ہو، جلاتے ہو، ہے کوئی ہے جو اور اس چیز کو پیدا کر سکے، اس چیز کو بنا سکے؟ اور پھر جو سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے انسان کو، وہ سمجھ بوجھ جو یہ رکھتا ہے، تو اس چیز ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ہر چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہے، پوری کائنات یا اللہ
دعا کریں کہ ہم اقرار کرتے ہیں واقعی کہ خدا کے سوا کوئی ان چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اتنی قدرت رکھ ہی نہیں سکتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی نے ان چیزوں کو بنایا ہو۔ تو ہر نعمت کا جو ہے ہم اللہ کے آگے شکریہ بجا لاتے ہیں، ہر نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شکر گزاری کی جو صفت ہے وہ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ یاسین جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، آگے ہے سورہ صفات، تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ صفات ترتیب کے لحاظ سے 37 نمبر، نزول کے اعتبار سے 56 نمبر۔ صفات کا مطلب ہے صف باندھنا، اور صفات ان جماعتوں اور گروہوں کو بھی کہتے ہیں جو صف باندھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ مجاہدین اسی طرح جہاد کرتے ہیں تو وہ دشمنوں کے سامنے اپنی صفیں جو ہے باندھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں ویسے تو دیکھیں گے ہم کے بے شمار نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، لیکن ایک نعمت یہ بھی ہے کہ کیسے ہی حالات ہوں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کی ہر صورت میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں ایک تاریخی قصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی حیات طیبہ کا اہم واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، اور اسی طرح پھر کس طریقے سے وہ انہیں آگ میں ڈالا جانے کے باوجود حق کا جو ہے راہ کے اوپر وہ چلتے رہے۔ تو اس طرح سے اس صورت میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ان واقعات سے جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ کفار کے لیے کہ جس کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ اپنی نسبت جو اپنا تعلق وہ جوڑتے تھے اور پھر اس کے اوپر فخر کرتے تھے، بہت تم کو سبق دیا گیا۔ اور دوسرا مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے یہ جو مسلمان، تو ان کو بھی سبق دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصل روح کیا ہے، اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طریقے سے اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان جو ہے وہ کر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ چیز۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آیات سنا کے جو اہل ایمان تھے ان کو خوشخبری دی گئی، بشارت دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشخبری دی گئی اور تسلی دی گئی کہ ابھی مصائب سے اگر تم دو چار ہو، تمہارا سابقہ پیش آ رہا ہے ان سے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کفار جو ہیں وہ غالب ہیں، تم غلبہ انہیں کوئی نصیب ہو رہا ہے، تو کل تم کو یہ نصیب ہو جائے گا، اور باطل کے وہ لمبردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں میں مغلوب و مفتوح ہو کر رہیں گے۔ چند ہی سالوں بعد پھر یہ واقعہ جو ہے واقعات نے ان کو بتا دیا جس وقت مسلمان جو ہے فتح یاب ہو گئے۔ تو یہ محض ایک خالی تسلی نہیں تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی جو خبر جو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی اور ان کے دل جو ہے وہ مضبوط کر دیے تھے۔ تو یہ خالی جو ہے وہ تسلی نہیں تھی بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دکھایا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے، مختلف جو ذمہ داریاں ان کو فرشتوں کو دی گئی تھی ان کی قسم کھائی ہے کہ معبود حقیقی جو ہے وہ بس ایک ہی ہے۔ یعنی پہلے کہا کہ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، کہ جو فرشتے جو ہیں صف باندھے ہوئے نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور اس کی اطاعت مسلسل اس کی اطاعت جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور قطار در قطار وہ صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ اب یہ ڈانٹنے پھٹکارنے والے کون سے ہیں؟ یعنی جو فرشتے بادلوں کو، ایک تو یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بادلوں کو ہانکتے ہیں اور بارش کا انتظام چلاتے ہیں، ان کو بھی کہا گیا۔ دوسرا وہ فرشتے، وہ گروہ جو نافرمان اور مجرموں کو پھٹکارتے ہیں، اور پھر ان کی پھٹکار ایسی نہیں صرف لفظی پھٹکار نہیں ہوتی کہ پھٹکار دیا اور چپ کر کے، بلکہ یہ کہ یعنی آخر تک ان کی بھی جان نکال لینا، تاریخی جو ہے منظر وہ ان کو دکھانا، اس کی شکل میں وہ برستے ہیں ان کے اوپر کہ۔ اور پھر دوسرا پھر کہا گیا کہ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی جو وحی لانے والے فرشتے ہیں، ان کی بھی قسم کھائی گئی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، یعنی صرف ایک ہی اللہ ہے جس کا احکامات کے مطابق تم لوگوں نے چلنا ہے۔ وہ جو زمین اور آسمان کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ مشرق کون سے؟ ایک تو یہ ہمارے والا مشرق، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مشرق آج ادھر ہے تو کسی اور قوم کی طرف یا کسی اور ملک میں یہی مشرق مغرب ہو۔ تو اس طریقے کے یعنی سورج جو ہے
کہ یہ ایک ہی مثلا ایک ہی طرح سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر روز یہ ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی ملک میں مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں یہ طلوع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک میں صبح ہے تو کسی میں شام ہے، کسی میں دوپہر ہے، مثلا کہ اس طریقے سے کیسے وقت جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں یہ مختلف اوقات میں مختلف زاویوں سے یہ جو ہے یہ طلوع ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے راستہ کر دیا۔ اب یہ آسمان دنیا کون سی ہے؟ کہ بالکل ہمارے قریب کا جو آسمان ہے وہ کہا گیا ہے کہ جس کا مشاہدہ جو ہے ہمیں کوئی اس طرح نہیں کرنا پڑتا کہ کوئی دوربین لینی پڑے یا اس طریقے سے کوئی، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایسے ہی اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے تارے جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایک پورا وہ عالم بنا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں اس کا کہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس تاروں سے آراستہ کیا ہوا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ رکھا ہے، یعنی یہاں تک بھی شیطان کی پہنچنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہاں تک جا سکے، کہ اس اتنی سی وہ قریب تک بھی اپنی اس کی جو پہنچ سے دور رکھا گیا اس چیز کو بھی، کہ اس کی بندش ایسی مضبوط ہے کہ اس کے مختلف خطے ایسے مستحکم اور سرحدوں سے محصور کیے گئے ہیں کہ کسی شیطان سرکش کا ان حدود سے گزر جانا ممکن ہی نہیں ہے، کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے ہر چیز کو، کہ جس کے اندر سے کسی کا نکلنا تو دشوار کسی اس کا شیطان کا، بلکہ یہ کہ جس میں سے باہر سے کسی کا داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے، کہ کوئی جو ہے وہاں پہ جا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، فرمایا شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتا، ہر طرف سے مارے ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پیم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس تر گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں، یعنی کہ مذاق میں اگر کوئی نشانی ہوتی ہے اللہ کی دکھائی جاتی ہے جب ان کو، تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلو وقتوں کو آباء و جداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یعنی وہی جس کا ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے اور پڑھا ہے قرآن پاک میں، کہ اس طرح یہ کس طریقے سے ہانکتے ہوئے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ فرمایا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ یعنی وہی کہ پھر یہ آپس میں خود ہی جھگڑا کریں گے، آپس میں بول رہے ہوں گے، جو ہم مسلسل پیچھے پڑتے آ رہے ہیں، وہی مضمون دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ یہ آپس میں جھگڑیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج تم کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو؟ فرمایا اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے
اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے تو یہ گمانڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی طرح خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ بس ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی صاف صاف ان کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہی اعمال ہیں جو تم پیچھے کرتے آئے ہو، تو انہی کا ہی بدلہ ہے۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ رہیں، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچھانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کی چھلکے سی کی چھپی ہوئی جھلی۔ یعنی کہ یہاں پہ پھر اب اللہ تعالیٰ ایک ایسے کہ اس طریقے سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ وہاں پہ ان کا استقبال ہوگا اور کس طریقے سے وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ شراب ایسی ان کو دی جائے گی جو کہ کوئی نشہ اور اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کی عقل کو خراب نہیں کرے گی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسی خوبصورت عورتیں جو ہیں ان کو دی جائیں گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں، پھر فرمایا پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے کہ کیسا رہا، کیا رہا دنیا کے جو حالات تھے جو نئی آنے والی روح۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ اب یہ والی آیات پڑھ کے نا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے واقعی یوں کہ کس انداز سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت اور بینائی اور گویائی جو ہے، سننے کی اور بولنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کس پیمانے کی ہوں گی۔ یعنی ہم نہیں اس کا اندازہ لگا سکتے کہ جنت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جب چاہے گا کسی دوسرے کو، یعنی جہنم میں اتنی گہرائی تک، اور پتہ نہیں اس کی گہرائی وہ کتنی دور وہ ہوگا اور کتنی دور وہ عذاب میں مبتلا ہوگا کہ وہاں وہ دیکھ سکے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ دیکھ سکے گا بلکہ دیکھیں کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی بات چیت آپس میں ہو رہی ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ وہاں پہ اسی انداز سے ہوگا۔ یقیناً فرمایا یقیناً یہی عظیم شان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ اب یہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑ کا درخت ہے جو ہمارے ملک میں ہے، اور اس کا مزہ جو ہے وہ تلخ ہے، بدبو ناگوار ہے، اور توڑنے پر اس کے اندر سے دودھ کا رس نکلتا ہے۔ جسم کے اوپر اگر کسی حصے پہ لگ جائے تو ورم جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، استغفر اللہ، اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چل نکلے۔ یعنی اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بےتاب ہونے لگیں گے تو انہیں اس مقام تک ہانکتے ہوئے لے کے جایا جائے گا جہاں پہ یہ زقوم کا جو درخت ہے اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے وہاں تک ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ اور وہاں پہ وہ کھاؤ جا کے، پھر جب وہ وہاں جا کے کھا پی کر فارغ ہو جائیں گے تو پھر واپس ان کو دوزخ میں لایا جائے گا۔ یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ یعنی انہوں نے خود اپنی عقل سے
یہ کام لے کر کبھی نہیں سوچا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور یہ کیا دین لے کے آئے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ اندھی تقلید اپنے باپ دادا جو انہوں نے طریقہ اپنایا اسی طریقے پر کوئی یہ درست سمجھتے تھے اور اسی طریقے کے اوپر یہ چلتے آ رہے تھے۔ اگر اپنی عقل استعمال کرتے تو ہو سکتا ہے پھر اس جگہ پہ یہ نہ ہوتے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے حالانکہ ان میں سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے، اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و تصیف کر چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ یعنی یہاں پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ اس کو مختصر کر کے کہا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے تعریف میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہمارا کتنا نیک بندہ اور کتنا پرہیزگار بندہ تھا کہ ہم نے اس کو پھر تعریف کے لیے اس کو بعد کی نسلوں کے لیے بھی چھوڑ دیا کہ اس کی تعریف کریں، اور جو دوسرا گروہ تھا اس کو پھر غرق کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا ماسوائے اس کی بیوی کے۔ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخرکار اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، یعنی کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں پر نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک اللہ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ یعنی یہ آپس میں مختصر گفتگو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، جو کہ پیچھے ہم بار بار ویسے ریپیٹ ہوتی آئی ہے یہ اور پڑھتے بھی آئے ہیں اس چیز کو۔ تو اب یہاں پہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ایک اللہ جو ہے وہ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا باجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دیکھیں کیسا باپ اور کیسی اولاد، بیٹا بھی ویسا ہی کہ ورنہ یہ کہ کیا آج ایسا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ بلکہ ہم وہ خواب ہم اس کو جو وہ کر دیں گے کہ یہ خواب ہے اور یہ ویسے ہی آ گیا، یہ وہ کوئی شیطانی ہے۔ یہ انبیاء کو تو خیر اس طرح نہیں، انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ کی ظاہر وہی وہ ہوتی تھی، لیکن یہ کہ دیکھیں مضبوط کتنے ایمان کی مضبوطی اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا یہ جذبہ، اور پھر نہ صرف باپ میں بلکہ بیٹے میں بھی یہ چیز کہ کس طریقے سے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا وہ بات رکھی، خواب رکھا اور بیٹے نے کس طریقے سے کہا، بیٹا سمجھ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، تو بیٹا سمجھ گیا اور اس نے وہی کہا کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، لہٰذا آپ کر گزریے اس کام کو۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دے دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، یعنی کھلی کیا بلکہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ آج دیکھیں اگر ہمارے اوپر کوئی ایسی حالت کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو کیا ہم پورا کر سکتے ہیں؟
کبھی بھی نہیں، بہت دل جگرے کا کام ہے، دل گردے کا کام ہے یہ، کتنی بڑی آزمائش، اور پھر وہ پورا بھی اترے اس آزمائش پہ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی۔ نہ صرف یہ کہ پھر ایک بیٹے کی بشارت دی، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے بیٹے کی بشارت جو ہے وہ بھی ان کو دے دی کہ ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اور انبیاء کا تو کیا کہنا، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ فرمایا اب ان دونوں کی ذریات میں سے کوئی محسن ہے، یعنی ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کا محسن ہے یہ کہا جا رہا ہے، اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ تو ایک دوسرے کا احسان مانتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر محسن ہے، اور کوئی جو ہے وہ سراسر نفس کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ کون سا کرب؟ وہ والا کرب کے بیٹوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دینا، اور بیٹیوں کو زندہ رکھ دینا، اس سے، اور پھر فرعون سے نجات دلا دی ان کو اس کرب عظیم سے۔ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ وہی غالب رہے، انہوں نے ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یعنی دیکھیں ہر نبی کے انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، انہوں نے اپنے آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہی کہا کہ ان کے اوپر سلامتی ہے، بہت زیادہ سلامتی ہے کہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی جزا جو ہیں اپنے نیک بندوں کو وہ دیا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ اب یہ یہاں پہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر شروع ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں صرف دو ہی مقامات پر آیا ہے، ایک یہ والا مقام ہے، دوسرا پھر سورہ انعام کے میں موجود ہے، وہاں پہ ان کا ذکر جو ہے وہ آئے۔ فرمایا کیا تم بال کو پکارتے ہو، احسان الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے باؤ جداد کا رب ہے۔ البل یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سردار مالک دوسرے جو ہیں تمہارے ان کو پکارتے ہو، شریک ہیں ان کو پکارتے ہو، اور پھر اس خالق کو چھوڑ دیتے ہو جس نے تمہارے اوپر بے تحاشا احسانات کیے ہیں۔ اور فرمایا تمہارے اگلے پچھلے باؤ جداد کا جو رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، باجوز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والے کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول پر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان سے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی ہے؟ یعنی تم سمجھتے بوجھتے نہیں ہو کہ جس طرح تم وہاں سے گزرتے ہو، ان کے حالات دیکھتے ہو اور سارے ان کے واقعات تمہارے سامنے، پھر بھی تم کہا جا رہا ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ اب تیسرا یہاں پہ موقع ہے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں کیا گیا ہے، کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سورہ یونس سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا، اور اب یہ تیسرا موقع ہے جہاں پہ اب کیا گیا ہے ذکر۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نکل لیا اور وہ ملامت زدہ ہو گیا۔ اب یہ بھی جو حضرت یونس جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی،
اور قرآن اندازی میں کشتی میں ہوئی تھی یہ قرآن اندازی، تو غالباً اس وقت ہوائی جب بحری سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب تمام مسافروں کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی اور اس غرض کے لیے ڈالا گیا قرہ کہ جس کا نام قرے میں نکلے گا اسے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ قرے میں حضرت یونس ہی کا نام جو ہے مسلسل نکل رہا تھا، تو وہ سمندر میں پھینک دیے گئے لہٰذا، اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اس بنا پر پھر حضرت یونس علیہ السلام اس میں مبتلا رہے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اپنے مقام سے بغیر حجت کیے پوری وہ وہاں سے نکل آئے تھے، لہٰذا یہ اس طرح کا پھر ان سے سہو ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو دیکھیں جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی آزمائش، تو پھر آزمائش میں ڈالے گئے، پھر آزمائش سے کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مغفرت طلب کی، اور پھر وہ آزمائش سے نکلے، تو یہ ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتے۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیا زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا، یعنی ایک وقت خاص تک پھر ان کو باقی رکھا۔ یہ وہی بستی تھی جس کو چھوڑ کر حضرت یونس بھاگے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پھر عذاب وہاں پہ آیا اور دیکھ لیا کہ جو ایمان اس بستی کے لوگ لے آئے تھے ان کی حیثیت صرف توبہ کی تھی، جسے قبول کر کے عذاب ان پہ جو ہے وہ ٹل دیا گیا، یعنی کہ وہاں دیکھ یہ بستی بچی تھی جس کے اوپر عذاب آیا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا انہوں نے توبہ اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول کر لی اور عذاب جو ہے وہاں سے ٹال دیا گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ انہی کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ نبی پر ایمان لا کر باقاعدہ طور پہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یعنی عذاب تو اس لیے ٹال دیا گیا تھا کہ انہوں نے پہلے انبیاء کے واقعات جو تھے وہ سنے ہوئے تھے، تو یہ نبی ان کے درمیان میں سے چلا گیا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مغفرت طلب کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا۔ پھر فرمایا پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہی ہیں، خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنے یہ بیوقوف ہیں کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور خود جو ہیں وہ بیٹے رکھتے ہیں، تو کتنی ان کی حد ہو گئی ہے بیوقوفی کی کہ یہ سمجھ اور عقل بوئی سے کام ہی نہیں لیتے ہیں، اس طرح سے یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر، یہ اب ہمارے عذاب کے اوپر جلدی مچا رہے ہیں، جب عذاب آئے گا تو ان کو خود ہی پھر پتہ چل جائے گا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو۔
فرمایا جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ان کو طرح طرح سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے ہیں، اپنی ہر درمی میں اور اپنی انا میں، اپنی گمنڈ میں اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں۔ پھر آخر میں تمام انبیاء کے اوپر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پھر سلامتی، بار بار سلامتی بھیج رہے ہیں کہ ہمارے مرسلین پر سلامتی ہو، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو نبھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے پھر ایسے اپنے پیغمبروں پر، نبیوں پر کیوں نہ سلامتی بھیجے جنہوں نے ذرا برابر اللہ کی حکم دلی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ یہ سورہ صفات، آگے سورہ صاد ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ صاد ترتیب کے لحاظ سے 38 نمبر، نزول کے اعتبار سے بھی 38 نمبر ہے اس کا، اور یہ حروف مقطعات میں ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو خطاب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے کہ انکار کی اصل وجہ تو تھی وہ دعوت اسلامی کو کوئی نقص پہنچانا نہیں تھا، نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا تکبر، غرور اور حسد تھا۔ تو اسی لیے یہ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ ہماری برادری میں سے ہی کوئی آدمی جو ہے وہ خدا کا نبی بن جائے اور اس کی پھر ہم لوگ پیروی جو ہے وہ شروع کر دیں یہ چیز کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر پہ 9 پیغمبروں کا پھر اس میں ذکر کیا گیا، اور جس میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرما بردار جو بندے تھے اور جو سرکش بندے تھے ان کا انجام کا پھر نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ عالم آخرت میں دیکھیں گے، اور آخر میں پھر قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ اور یہ کہ اسی طرح جو خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے جو مرتبہ، اور اس پر تم حسد کر رہے ہو، اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس لیے جو انجام ابلیس کا ہوا تھا وہی اب تمہارا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، یعنی محمد کس چیز کی نصیحت کیا، کس چیز کی قسم کہ جو نصیحت بھرا قرآن ہے، کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صادق ہیں، امین ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر جو ہے نازل کر دیا گیا؟ اب یہ بھی تھوڑا سا اشارہ ان سرداروں کی طرف ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو طالب کی پاس آئے تھے، کہ جب ابو طالب جو ہیں وہ سخت بیمار تھے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا تھا سرداروں نے کفار کے کہ ابو جہل سے جا کے ہم اس کے بھتیجے کی بات کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو اگر اس کی وفات ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں، تو یہ پھر لوگ ہمیں باتیں کریں کہ ابو طالب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے کا خیال نہیں کیا۔ تو لہٰذا وہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہ کہہ دو کہ وہ اپنے دین پہ قائم رہے، وہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، ہم اس کو کچھ نہ کہیں گے، یہ جو مرضی کرے اور یہ اپنی عبادت کرے، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا تھا کہ میں تو ایک کلمے کی دعوت دے رہا ہوں،
کہ پوچھا کہ کون سا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر بھی یہ جھنجھلا کے چلے گئے تھے، اور اس چیز کا یہاں پہ ذکر جو ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے تھے کہ یہ تو من گھڑت بات ہے اور ساحر ہے اور یہ وہ ہے، تو یہ اپنے پاس سے یہ بات بنا رہے ہیں، ہم کس طرح اس کے وہ نبی مان لیں، یہ تو ہمارے ہی اس میں سے ہے۔ تو یہ بات کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالمی اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تمہاری صداقت پر تو پہلے ہی انہیں کوئی شک نہیں تھا، اور آج تک یہ جو شک کیا ہے انہوں نے، یہ تو اصل میں میرے ذکر کے اوپر، میرے یہ قرآن جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ نبی ہم کسی کو بنائیں اور کیسے نہ بنائیں، اس کا فیصلہ کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اور یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے ہیں کہ اگر اس مختار، یعنی یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کب سے یہ مختار ہو گئے، کب سے انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے خود ہی وہ صادر کرنا شروع کر دیا کہ کس کو اللہ نبی بنائے اور کس کو نہ نبی بنائے۔ نبی تو ظاہر ہے ہم نے اپنی مرضی سے بنانا ہے، جسے ہم چاہیں گے اس کو بنائیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلائے جا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں۔ یعنی یہاں پہ اب انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو بھی آزمایا گیا تھا، وہ بھی آزمائش میں پورے اترے تھے۔ فرمایا اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے، یعنی اس سے پہلے ہی دنیا میں ہی ہمارا حصہ جو ہے ہمیں جلدی جلدی مل جائے۔ یعنی اللہ کے عذاب کا حال تو یہ ہے کہ وہ جو بھی بیان کیا گیا ہے، ان دانوں کا حال یہ تھا کہ نبی سے مذاق کے طور پہ کہتے، مذاق کرتے اس کے کہ یوم الحساب کا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اسے اپنے اللہ کو بولو کہ آج ہی ہمارا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دے اور نپٹا دے آج ہی معاملہ۔ یہ کہتے یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمیٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے تھے، اور آپ اپنی ضروری عبادات کے ساتھ ساتھ عوام کے کیونکہ مقدمات جو ہیں وہ ان کا بھی فیصلہ کرتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات جو ہیں وہ اس طرح سے ترتیب دیے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ عوام کے مقدمات کے فیصلے، ایک دن عبادت کرتے اور پھر ایک دن جو ہے مکمل جو ہے عوام کے مقدمات کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا۔ تو اس دن آپ کی عبادت کا دن تھا، تو یہ آپ اپنے دروازے پہ جس دن عبادت کا دن ہوتا ہے دروازے پہ پہلا بٹھا دیتے کہ آج کے دن کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا میری عبادت کا دن ہے۔ تو اس دن پھر یہ 2 فرشتے آئے اور یہ پیچھے دروازے کے آنے کے بجائے یہ پیچھے سے دیوار پلانگ کے آئے تھے، تو اس لیے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو تھے وہ گھبرا گئے انہیں دیکھ کے۔ انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ آزمائش ہوئی تھی، اور وہ مقدمہ لے کے جو ہے اپنا آئے تھے، مقدمے کی صورت انہوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے نہیں ظاہر کیا کہ وہ فرشتے ہیں یا یہ وہ، انہوں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے تو فیصلہ کرنے کے درمیان ان میں یعنی وہ بات ذرا سلجھی، اور پھر ان کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ میری آزمائش ہو رہی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں رائے راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دیں، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تو تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا۔ یعنی بھائی سے مراد بھائی نہیں بلکہ دینی بھائی جو تھا، دو بھائی نہیں تھے آپس میں بلکہ آپس میں دینی بھائی تھے، ان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور واقعہ یہ کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا۔ یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ کوئی ایسی غلطی حضرت داؤد سے ہوئی ہوگی جس کا قصور دمبیوں کے مقدمے سے جڑا ہوگا، اور فیصلہ سناتے سناتے ان کو پھر خیال آ گیا کہ یہ تو میری آزمائش ہوئی ہے، لہٰذا جو بھی اس طرح سے وہ پھر انہوں نے وہ قصور کی نوعیت جو ہے، اتنی شدت بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرتے۔ بہرحال انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کر لی، اور کیونکہ ان کا دنیا اور آخرت میں ان کو جو بلند مقام حاصل تھا تو وہ بلند مقام جو ہے وہ اسی طرح قائم دائم جو ہے وہ رہا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ، فرمایا ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں سے بھٹکا دے گی، کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ یعنی کہ پھر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان دونوں کو یکساں کر دیں، جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے اور جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی یاد پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اے داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یہ بھی اب ایک آزمائش تھی ان کی کہ ایک جس ان کے بیٹے کی صورت میں، مختلف مفسرین کی آ رہا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی صورت میں انہوں نے خواہش کی تھی کہ یہ جو ہے بادشاہی، یہ جو ہے میں اپنے بیٹے کو جو ہے بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت جو ہے وہ 4 دن بھی ان کا بیٹا جو تھا نوجوان جو تھا اس کے لچھن جو تھے وہ ٹھیک، یعنی اس کی عادتیں ٹھیک نہیں تھی، تو داؤد علیہ السلام جو تھے ان کی سلطنت جو ہے 4 دن بھی وہ نہیں سنبھال سکے گا، تو ان کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے ہیں وہ ایک یعنی کہ کن تراش جو ہے وہ اس کا ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تب انہوں نے اپنی خواہش سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی جو ہے مجھے پر ختم ہو جائے اور میں اپنے بعد اپنی نسل سے بادشاہی جاری رہنے کی تمنا جو ہے
جو ہے اس سے باز آ جاتا ہوں. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کے لیے بھی جان شانی کی نہ وصیت کی تھی اور نہ ہی اطاعت کی تھی، تو کہ لوگوں کو پابند کیا تھا. بعد میں پھر جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ مختلف اس میں وہ ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ بھی جو ہے مفسرین کی آرا ہے. بہرحال جو صحیح بات ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے. فرمایا تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے مامار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تمہیں اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک دے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یعنی جن کو چاہے تو قید کر لے، جن کو چاہے تو چھوڑ دے، شیاطین میں سے شیاطین کو جن کو چاہے تو باندھ. اگر تیرے کے ساتھ وہ سرکشی کا کوئی معاملہ کرتے ہیں، تیرا حکم نہیں مانتے، تو تمہیں اختیار ہے جو تم کریں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. فرمایا اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل یال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم توڑ دے. یہ بھی ایک شیطان کے وسوسوں کی ہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجھے اپنے وسوسے میرے دل میں طرح طرح کے ڈالتا ہے، اور وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا مجھے اپنے رب کی ناشکری جو ہے ناشکرہ نہیں بننا چاہتا میں. ان حالات میں پھر حضرت ایوب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو قبول کر لی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ پاؤں مارو اور ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، اور جہاں سے وہ پانی پئیں اور غسل کریں، اور جو ان کو تکلیف لگ گئی تھی، جو مرض لگ گئی تھی، اس کا علاج جو ہے وہ کریں. تو یہاں پہ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ سخت جلدی مرض کا کیونکہ مبتلا تھے تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اور پھر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری کے دوران میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے سوا اور سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اولاد تک ان سے یعنی چھوڑ کے ان کو چلی گئی تھی. تو اس چیز کی طرف پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو شفا عطا فرمائی تو سارے خاندان جو ہے ان کے پاس آ گیا، اور پھر بلکہ ہم نے مزید ان کو جو ہے اولاد جو ہے وہ عطا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں. فرمایا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم کو توڑ دے. اچھا، قسم کا بھی اب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھا لی. روایت میں آتا ہے کہ شاید انہوں نے بیوی کو مارنے کی قسم کھائی، اور اس قسم ہی کو پھر انہوں نے وہ کیا کہ میں تجھے اتنے کوڑے جو ہے وہ ماروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کیا تو حالت مرض کا وہ غصہ جو ہے وہ دور تو ہو گیا تھا جس پر یہ قسم کھائی گئی تھی. تو ان کو اب یہ پریشانی لاحق تھی کہ کس قسم کے وہ اس قسم کو کیسے پورا کریں. تو خواہ میں ایک بے گناہ کو مارنا چاہتے نہیں تھے اور پھر قسم کو توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. تو یہ گناہ کا ارتکاب جو ان سے ہو گیا تھا، اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور انہیں حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی ہے. تو اس جھاڑو سے پھر اس شخص کو بس ایک ضرب لگاؤ تو تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. یہ فرمایا جا رہا ہے. فرمایا ہم نے اس سے صبر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ورد لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالی صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ بھی انبیاء تھے جو کہ مثلا بھیجے گئے تھے ان کی طرف، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے جو آئے تھے قوموں کی طرف. یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے،
خوب خوب واقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسین بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے۔ بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی کا، اور پیپ، لہو اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ استغفر اللہ۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ یعنی آپس میں لڑیں گے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر عذاب کا جو ہے وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں جنہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے جو ہی ان کا مذاق بنا لیا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ پوچھیں گے کہ وہ لوگ کدھر ہیں جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو بے شک یہ بات سچی ہے کہ اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، اور جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک، اور ان سب چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان میں ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑے ہو رہے تھے، یعنی جب فرشتے جو ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کہ مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی اس چیز کے اوپر جھگڑا جو ہے وہ ہو رہا تھا، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنے بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے، یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مرداد ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کرے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، تو یہ کہا گیا۔ اور پھر دوسری بات اس نے یہ کہ میں اس وجہ سے اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں زیادہ اس سے اعلیٰ ہوں۔ دوسری بات جو اس نے کہی وہ یہ کہی کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ مہلت مجھے دے۔ اسے پتہ تھا جنت ہے، دوزخ ہے، دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جانا ہے، دوبارہ حساب کتاب، سارا کچھ پتہ تھا، دیکھیں، لیکن پھر بھی اپنے گھمنڈ میں جو ہے بہکتا چلا گیا اور اس نے ایک نہیں مانی، ایک نہیں سنی، اور لہٰذا پھر اس کا انجام جو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ یہ تو ایک میں نصیحت دینے والا ہوں اور سب کے لیے نصیحت ہے، کسی ایک کے لیے نصیحت نہیں ہے، تو لہٰذا میں تو ایک نصیحت کرنے والا ہوں۔ تھوڑی مدت گزرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا میں صحیح تھا کہ نہیں تھا، یا میں کیا نصیحت تم لوگوں کو کر رہا تھا۔ تو یہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ صاد
جس کو ہم نے دیکھا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو ہم سے دور کرے، معاف کر دے ہماری کوتاہیوں کے اوپر. آگے سورہ زمر ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. سورہ زمر ترتیب کے لحاظ سے 39 نمبر، نزول کے اعتبار سے 59 نمبر ہے. اس کا زمر کا مطلب ہے گروہ یا جماعت. تو اس صورت میں ذکر ہے جنتی لوگوں کا کہ وہ گروپ کی شکل میں جنت میں جائیں گے، اور وہ جنتی لوگ جنہوں نے نیک لوگوں کی باتیں مانی تھی، نیک لوگوں کی پیروی اختیار کی تھی، جب وہ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو وہ پھر اپنے گروپ کو بھی ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے. تو یہاں پہ ان کا نام کیا گیا، لہٰذا پھر اس گروپ کی وجہ سے، اس صورت گروہ کی وجہ سے کہ جو جنت میں جائے گا گروہ، تو اس صورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار، دین ایک خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی عبادت صرف اس لیے کی، یعنی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یعنی وسیلے کے طور پہ کہ اللہ تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچا دیں. کیونکہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن غلطی کرتے تھے شرک کر کے. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اور اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت پر مقرر تک چلے جا رہے ہیں. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درد گزر کرنے والا. اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ توحید کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہاں پہ 8 مویشی نر مادہ پیدا کیے. ان مویشیوں میں یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور ان کے 4 نر اور 4 مادہ مل کر پھر 8 نر و مادہ اس طرح سے ہو گئے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، یعنی مالک، حاکم اور پروردگار صرف وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو اسے بہت وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. یعنی وہی بات پھر کہ اللہ رب العالمین کا ہر وقت شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا اس دن بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود ہی انسان کو اٹھانا ہوگا. فرمایا انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. یعنی ساری مصیبتیں انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں. کہ کوئی بھی اگر آزمائش آتی ہے، مثال کے طور پہ اگر آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو انسان کی اپنی طرف سے، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی طرف سے انسان کی مصیبت آتی ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور فرمایا تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا
اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت و عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی پھر وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ یکساں نہیں ہو سکتے کہ جو سجدہ کرتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے اور جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، تو وہ جو جانتا ہے کیا وہ جاننے والا اور نہ جاننے والا، کیا سجدے کرنے والا نہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے، جنت دوزخ برابر نہیں ہو سکتی، رات دن برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر حق و باطل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ یعنی یہ نہیں ہے صرف کہ تم حکم دیتا رہوں بلکہ خود حکم ہوا ہے کہ پہلے خود مسلم بنو اور پھر ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خالص کرو اللہ کے لیے۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دین کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیہ تو وہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ یعنی کہ یہی چیز جو ہے دیوالیہ، کہ جیسے آدمی نے ایک کاروبار کیا، وہاں پہ سرمایہ لگایا اس نے سارا، اور وہ پھر جب ڈوب گیا اور بازار میں اس پر دوسروں کے مطالبے اتنے زیادہ چڑھ گئے، قرض میں وہ ڈوب گیا اور وہ سب کچھ، تو پھر وہ عہد جو ہے وہ پورا نہ اس چیز کو کر سکا۔ تو یہاں اس چیز کا ذکر ہے کہ جس طرح وہ بھی اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اسی طرح ان لوگوں کا بھی دیوالیہ نکلے گا۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس ہے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو حق ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے ان کی پیروی کرتے ہیں، چاہے کسی طرح کے بھی حالات ہوں، کچھ بھی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ یعنی جس کے اوپر اللہ نے عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا ہو، تو آخر پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے عذاب سے کون بچائے گا، کیونکہ اس نے خود یہ رستہ جو ہے وہ چنا تھا۔ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخر کار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے اور اس کے پھر سبق لے سکے، اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلے گمراہی میں پڑے ہوئے۔ یعنی اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کی نصیحت آ گئی، تمام پتہ چل گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے، حق اور باطل کا پتہ چل گیا۔ اس کو پھر جانتے بوجھتے انسان جو ہے وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔
اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی بے ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ یعنی پھر وہی بات کہ ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ اگر خود ہدایت نہیں لینا چاہو گے تو پھر اللہ بھی تم لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، پھر کیوں تم لوگوں کو ہدایت دے گا۔ اور پھر کہا کہ ان ظالموں نے جو رستہ خود اپنے لیے چن لیا ہے، پھر اس میں کوئی ان کا مددگار نہیں بن سکتا، کوئی ان کو سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو لے آئے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی جھٹلا دیا، جس طرح پہلے لوگوں نے اس کلام کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیر نہیں، یعنی یہ کسی سمجھنے نہ سمجھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی زبان میں ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ فرمایا جا رہا ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص تو ایسا ہے جس کے بے تحاشا آقا ہیں، تو وہ کوئی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو اس کا دیکھیں کیا حال ہوگا کہ کسی ایک طرف بھی وہ نہیں صحیح طرح سے وہ کیسے وہ سکون سے وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو پورے کا پورا اپنا ایک ہی اس کا آقا ہے اور وہ اکیلا اس کا غلام ہے، تو اس کا حال اور اس کا حال کیا برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یعنی اپنا اس دن پھر ہر شخص یہ دیکھ لے گا، جب اپنا ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس دن پھر ہر کوئی مقدمہ دیکھ لے گا۔ اور پھر وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ہٹ درم ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ یہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں، بلکہ تمہاری بات کو یہ بار بار رد بھی کیے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ چیز یہ بھول گئے ہیں کہ آخر قیامت آئے گی اور ان کو واپس جانا ہے، اللہ کے حضور ان کو جواب دینا ہے، اور یہ مریں گے ایک دن۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھول گئے ہیں۔ اور تم دونوں کو پھر کہا جا رہا ہے آخر میں کہ تم دونوں کو ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا، بلکہ جو دونوں کو جانا ہے اور اپنا انجام جو ہے وہ سامنے دیکھنا ہے۔ جو حق پہ ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو بدی پہ ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو آج یہ ہمارے لیے بھی یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے ساری زندگی یہاں پہ نہیں بیٹھے رہنا، ہمارا بھی واپسی کا راستہ ہے، واپس ہم نے بھی جانا ہے۔ تو دیکھیں آج ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ خالی کے خالی ہیں؟ تو یہ آج سوچنے کا مقام ہمارے لیے کہ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہیں کہ جتنی بھی کوشش ہو سکے عمل کی کوشش ہم نے کرنی ہے، اور اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اس راہ راست کے اوپر چلنا ہے جس راہ راست کے اوپر چلنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں اس راستے کے اوپر چلا جس راستے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور جس راستے کے اوپر صحابہ کرام چلے، اور ہمیں نیکیوں کی طرف ہمارا رغبت
مدد جو ہے ہماری کر دے، ہمارا اس طرف ہمارا جو ہے قدم بڑھا دے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور آسانیاں ہمارے لیے کریں گے۔ یہ سورہ زمر جس کو ہم دیکھ رہے تھے، تو کل پھر انشاءاللہ تعالی ہم 24ویں پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی معاف، جتنی غلطیاں ہوئی ہوں معاف کیجئے گا، اور کوئی غلطی ہو معذرت کی درخواست کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔